آپ سلامت رہیں۔ دوستو، ایک بات تو طے ہو چکی ہے، یہ بات سبھی کہتے ہیں، یہ بات الہامی کتب میں بھی آ چکی ہے، یہ بات ہر آدمی کہہ رہا ہے۔ رب کی طرف سے فرمان تو آ چکا ہے، اب بندے کو تسلیم کرنا ہے۔ رب کی طرف سے فرمان آ چکا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے قدرت کی ہے اور ہر شے کو قدرت ہی پیدا کرتی ہے اور قدرت ہی مارتی ہے۔ وہ کبریائی قوت وہی ایک الہ ہے، یا اللہ ہے یا خدا ہے۔ اسی طرح اس طاقت کی طرف سے، اس الہ کی طرف سے فرمان آ چکا ہے، ہر الہامی کتب میں موجود ہے کہ میں ہی پیدا کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی سانس چلاتا ہوں، میں ہی ہوا چلاتا ہوں۔ رب کی طرف سے یہ فرمان پورا ہو چکا ہے، اب بندے نے تسلیم کرنا کہ بندہ یہ تسلیم کر لے کہ میں کسی کو پیدا نہیں کر رہا، میں کسی کو رزق نہیں کھلا رہا۔ بندہ تسلیم کر لے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ خدا ہی کر رہا ہے۔ بندہ تسلیم کر لے کہ میں نہیں کسی کو مار سکتا، میں نہیں کسی کو پیدا کر سکتا۔ اگر یہ بات تسلیم کر لے، جیسے الہامی کتب میں ہے کہ موت و حیات کا مالک و خالق ایک الہ ہی ہے، اگر انسان یہ تسلیم کر لے کہ وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تو جو کوئی میری وجہ سے پیدا ہو رہا ہے یا کسی بچوں کا میں وسیلہ بن رہا ہوں، تو آپ کو یا ہمیں رب تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ ہم بھی شادیاں کرتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر رب کہتا ہے میں پیدا کر رہا ہوں۔ جب اس چیز کی سٹڈی کریں گے کہ بندہ پہلے تسلیم کر لے کہ رب ہی پیدا کرتا ہے، مگر جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے ارادے کون بناتا ہے، میرے اندر وہ روح کس کی ہے جو میرے جسم کو حرکت دیتی ہے، وہ کیا شے ہے جس سے میں چلتا پھرتا ہوں، وہی ہے نفخت فیہ من روحی ہے، اس روح کی وجہ سے میں چلتا پھرتا ہوں۔ دوستو، اگر انسان اس سچ کو تسلیم کر لے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو فرمان میں آتا ہے کہ ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر راز کچھ کھل سکتا ہے۔ پھر رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، موت و حیات کا مالک وہی نظر آئے گا۔ پھر میں کی بس ہو جائے گی کہ میں چلتا پھرتا، ارادے بناتا صرف اس کی روح کی وجہ سے۔ میرا جسم نہیں سنتا اگر اس کے اندر روح نہ ہو تو،
میرے کان نہیں سنتے اگر روح نہ ہو، تو میں بول نہیں سکتا میرے اندر روح نہ ہو، میں دیکھ نہیں سکتا اگر روح نہ ہو۔ اگر روح سائڈ پہ ہو جائے میرا تینوں سسٹم، سارا سسٹم بند ہو جاتا۔ تو اس وقت کا مقصد ہے کہ مجھے چلا کون رہا ہے؟ سمجھنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر ہمیں عادتیں ہو چکی ہیں، کچھ پابندیاں ہیں ہم پہ کہ ہم سوچ بچار کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اکثر بعض کا دیکھا گیا کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں رب کے قریب جانے کے لیے، کچھ لوگ پہلے قریب سمجھتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ اکثر شروع سے چلے آتے، برا کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی عبادت کرتا ہے قرب حاصل کرنے کے لیے، مقرب ہونے کے لیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سجدہ کس کو کروں، عبادت کس کو کروں، جب تک مجھے جان پہچان ہی نہیں تو میں کس کو سجدہ کروں؟ وہ یہ کہتے ہیں۔ کیونکہ رب اور بندے کا تعلق قدرتی ہے، پیدائشی ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ اگر کسی بچے کو ہم کہیں کہ بچے کو دودھ پینا سکھانا چاہیے، تو بچے کو آپ سکھا نہیں سکتے، وہ بچہ ہے، معصوم فرشتہ ہے، اسے کیا سمجھائیں گے؟ کیا آپ کی زبان سنے گا؟ وہ بچے کو نہیں سمجھا سکتے کہ دائیں سائڈ سے دودھ پینا ہے، بائیں سائڈ سے دودھ پینا ہے، کیسے دودھ پینا ہے، کیسے نہیں پینا، اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ بچے کی جبلت میں ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے مگر اس کو دودھ پینے کا علم ہے، پیدا ہوتے ہی اسے سانس لینے کا علم ہے، پیدا ہوتے ہی ضرورت کے لیے رونے کا علم ہے، پیٹ بھر کر کھا لینے سے، دودھ پینے سے خوش ہونے کا علم ہے، اسے سکھایا نہیں جائے گا۔ یہ وضعیت قدرت نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے، اس کو سکھایا نہیں جائے گا کہ کتنے بجے کس ٹائم پہ کس طریقے سے رونا ہے۔ وہ جب ان کے من میں آتی ہے وہ پیتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، پخانہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ خود بخود کرتے ہیں، اسے سکھایا نہیں جاتا، اسے اسکول نہیں بھیجا جاتا ان چیزوں کے لیے۔ اسی طرح ہم دنیا میں محو ہو چکے ہیں، تھوڑا سا تدبر کر لے تو ہم سب کو پتا ہے کہ رب ہی ایک ایسی ذات ہے جو انسان سے جدا ہوتی نہیں، وہ ہر وقت ہر لمحہ انسان کو دیکھتی ہے، اور انسان کو پتا ہوتا ہے اسے کیا کام اچھا ہے کیا برا ہے، سب پتا ہے۔ کسی جنگل ویرانے میں کسی جنگلی جانور بھی جب کسی کو تھپڑ مارتا نا تو اسے محسوس ہو جاتا کہ یہ کام میں نے غلط کیا۔ پڑھے لکھے معاشرے میں تو چھری مار کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نے جو قتل کیا ہے اچھا کیا کہ برا کیا، مگر جانوروں کو، جنگلی جانوروں کو بھی یہ علم ہوتا ہے۔ بہرکیف اسی طرح انسان اگر تسلیم کر لے کہ ایک میرا یہ وجود ہے، ایک میرا اس کے اندر روحانی وجود ہے، وہ جیسے خواب میں نکلتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے تو خواب میں نکلتا ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ اصل سے میں اڈاری مارتا کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اس میں بہت طاقت ہے، یہ جسم مادی والے میں کوئی طاقت نہیں۔ مگر وہ جب نکل جاتا ہے تو اس کو اس جسم کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح
इंसान के अंदर वो ताकत, वो तवानाई का जिस्म मौजूद है जिसको रूह कहते हैं। जैसे फरमान आते हैं कि मैं रूह के जरिए तईद करता हूँ, रूह डाल देता हूँ, फूंक मार देता हूँ। बस उसकी बेदारी, उसी की ताकत से इंसान ये चल रहा है, फिर रहा है। अगर इसने इकरार कर लिया, सौदा कर लिया कि मैं कुछ नहीं, मादी जिस्म को कह दिया मैं कुछ नहीं, तो रूहानी फिर जिस्म कहेगा मैं ही तो हूं, सारा कुछ तो मैं हूं, मैं ही तुम्हें चलाता हूं, मैं ही तुम्हें मशवरा देता हूं, जैसा तूने मुझे खुराक खिलाई है मैं वैसे वैसे काम करवाता हूं आपसे। बाकी दोस्तों ये राज हैं, सियाने लोगों को पता होगा। आप अलह बे करें, इब्तिदा करें, बाकी सारा निज़ाम वो खुद ही समझाता है। ये नहीं कि हर वक्त इंसान बाहर से ही सीखता है। जब कुदरत फजल करती है तो आपके दिल में कुछ चीज़ ऐसी आ सकती है जिससे अलहामी किताबों में आता है कि रब फरमाता मैं जिसे चाहूँ गुमराह कर दूँ, जिसे चाहूँ हदायत दे। फिर वो हदायत भी मिलती है। वो हदायत किसी बंदे से नहीं होती, तो इंसान को खुद ब खुद समझ आ जाती है। तो दोस्तों इसी तरह आगे बढ़ते रहे, खालिस होकर उसके आगे इल्तिजा तो करे, किसी भी तरीके से करे, कहीं भी बैठ जाए, जो आपको तरीका पसंद है वैसे बैठ जाए। जिस्म के साथ दिल भी साफ सुथरा करके गौर व फिक्र करें कि रब तआला हैरानगी है, ये क्या हो रहा है इस जमीन पर, तू सबको देख रहा है, ये क्या हो रहा है। अल्लाह मैं न समझूं, समझना चाहता हूं, तुझे पाना चाहता हूं। जैसे इरादा करेगा आगे चीजें बढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी खुश रहो, रब ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, किसी को बुरा ना कहें, किसी को गलत कहने की ज़रूरत नहीं, अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। मैं किसी को कह दूं कि 100 आदमी इधर दोज़ख में चले जाओ तो 50 जन्नत में चले जाओ, मेरे वाले जन्नत में चले जाओ, पराए जो है गैर जो है वो जहन्नम में चले जाओ, तो मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है, ना मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है कि मैं किसी को जन्नत में भेज दूं या दोज़ख में भेज दूं। ये काम कुदरत का है। कुदरत को राज़ी कर लो, उस इलाह को राज़ी कर लो, फिर आगे के खेल वो समझा देगा। बाकी खुश रहो दोस्तों, आबाद रहो।